وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نمل ہے، آیت نمبر 67، حصہ اول. موضوع: کیا دنیا میں زندگی گزارنے کے بارے میں ہماری سوچ صحیح ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا فرماتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے اے مشرکو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فرما دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے، وہ عالم بالذات ہے، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے علم قطعی سے اندھے ہیں. سامعین اکرام، سورہ نمل آیت نمبر 67. وقال الذین کفروا، اور کہتے ہیں کافر، ان اذا کننا ترابا، جب ہو جائیں ہم مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد بھی، انا لمخرجون، کیا ہم پھر دوبارہ قبروں سے نکالے جائیں گے. لقد وعدنا، یقیناً ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یہ وعدہ نحن و آباؤنا، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے، من قبل، جو ہم سے پہلے تھے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، لیکن یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. سامعین کرام، آخرت کے بارے میں مضامین جاری ہیں کہ آخرت کا آنا یقینی ہے، منطقی ہے اور دلیل سے ہے. کہ آخرت کا گزشتہ جو سبق تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ
آخرت تو جاری اور ساری ہے ہر وقت۔ امن یبدأ الخلق، مخلوق پیدا ہو رہی ہے، زندہ ہو رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، مر رہی ہے اور پھر زندہ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے سامعین کرام، یہاں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اس آیت نمبر 67 میں، قال الذین کفروا، کہتے ہیں ناشکرے لوگ۔ کافر یعنی ناشکرہ، ہر کافر جو ہے وہ ناشکرہ ہوتا ہے۔ تو ناشکری کیا ہے سامعین کرام، یہ بھی تھوڑا سا غور کریں، کیونکہ اس آیت میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو عام طور پہ جب کافر یا مشرکوں کا لفظ آتا ہے تو ہم تو یعنی جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے نا، اور بال پہ کوئی شائبہ نہیں ہوتا آٹے کا، کیونکہ وہ مہین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم اس مضمون سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہ کافر ہیں نہ مشرک ہیں۔ تو یہ رویہ غلط ہے۔ اصل میں تو وہ سوچ ہوتی ہے۔ دیکھیں، کافرانہ ایک سوچ ہے، مشرکانہ سوچ ہے، پھر اس سوچ کے بنا پہ ایک روش جنم لیتی ہے جو کہ پھر مشرکانہ روش کہلاتی ہے یا کافرانہ روش کہلاتی ہے۔ یہ اتنی بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن میرا دل جو ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قطعاً نہیں محسوس کرتے کہ یہ مضمون جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ تو بات تو دیکھیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیں، قرآن اما لکا و اما علیکا، قرآن یا تو تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا۔ دیکھیں، جو سوچ قرآنی سوچ کے خلاف ہے تو وہ تو پھر مومنانہ سوچ نہیں ہے نا سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ جو ہمیں سوچ اختیار کرنے کا کہتے ہیں یا جو ہمیں یقین دلاتے ہیں یا جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں ہم سے، یہاں بھی وعدے کا تذکرہ ہے نا، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل۔ ابھی جو وعدہ کیا جا رہا ہے یا جو پہلا وعدہ، یہ سارے جھوٹے ہیں۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی سوچ ہے۔ ہماری سوچ، یعنی میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو ذرا غور سے سنیں۔ اصل جو چیز ہے نا وہ انسان کے کردار اور زندگی کی جو بنیاد بنتی ہے وہ اس کی سوچ بنتی ہے۔ سوچ سے پھر ایک عمل جنم لیتا ہے، اچھی سوچ سے اچھا عمل جنم لیتا ہے اور بری سوچ سے برے اعمال جنم لیتے ہیں۔ یہ ایک بات تو آپ نوٹ کر لینا۔ دیکھیں، اگر ہماری سوچ گندی ہو گئی، گندی سے میری مراد یہ ہے کہ مشرکانہ سوچ ہو گئی، تو پھر اس سے مشرکانہ افعال جنم لیں گے، اس سے پھر مومنانہ افعال جنم نہیں لے سکتے۔ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین کرام، یہ مومنانہ سوچ نہیں ہے، اس کی کافرانہ سوچ ہے۔ کافرانہ سوچ کیا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، لوٹو، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے، یہ سوچ ہے ہماری۔ تو یہ سوچ تو عام ہے سامعین کرام، یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری سوچ نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہوگا، اپنے آپ کو یعنی تولنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ میری سوچ کیا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی سوچ اگر آخرت کی ہے تو پھر اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے، لیکن اگر سوچ ہماری دنیا کی بن گئی، اور یقیناً میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ آج میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی سوچ جو ہے وہ مادہ پرستی پہ منحصر ہے۔ آپ دیکھیں نا، اپنے بچوں کو آپ کس طریقے سے تربیت کرتے ہیں، آپ اسے دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں، دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ پڑھو بیٹا پڑھو، ٹیوشن کرو، ایک بچہ کمزور ہے اس کو ٹیوشن دلاؤ، ماں ابا سے کہتی ہے یا ابا ماں سے کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچ جو ہے ہماری دنیا دارانہ ہے، پھر ہم اپنے بچوں کو بھی دنیا داری میں ڈبونا چاہتے ہیں، دنیا داری کے نظریے میں ہم نے چاہتے بھی ہیں، ڈبو دیا ہے بلکہ، اور ہم ایک دنیا دارانہ سوچ میں ڈوب چکے ہیں۔
جو اس وقت ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، اس تمام معاشرے کی سوچ جو ہے وہ دنیا دارانہ سوچ ہے۔ اب دنیا دارانہ سوچ تو ناشکری کی چال ہے، یعنی یہ تو کوئی شکر گزاری کی بات نہیں ہے کہ آپ کی ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو جائے اور باطن کو آپ بھلا کے زندگی گزاریں۔ تو یہ سوچ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ وقال الذین کفروا، یہ کافر کہتے ہیں اذا کننا ترابا آباؤنا انا لمخرجون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو یہ ہماری بھی سوچ ہے سامنے کا۔ اور میں آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ بھئی یہاں دے دو وہاں لے لینا، اور آخرت سے کون آیا ہے، ایسے آپ کو جملے سننے ملتے ہیں نا۔ آخرت کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ جو گزشتہ آیت ہم نے پڑھی ہے، اس کو اگر آپ دوبارہ ایک نظر دیکھیں تو بالکل ہمارا علم ہے، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا آخرت کے بارے میں علم جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، بلکہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ لوگ آخرت سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ یہ آپ بھی سوچیں اس پہ، میں ایک دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ معاشرہ دیکھیں، یعنی تھوڑے لوگوں کو نکال کے باقی تمام معاشرہ 100% اس فقرے پر صادق آتا ہے، یعنی یہ فقرہ اس معاشرے پر 100% صادق آتا ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے گم ہو چکا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، صبح سے لے کر شام تک ہماری کیا سوچ ہوتی ہے، دنیا ہی کے متعلق ہم سوچتے رہتے ہیں۔ کسی کی ملازمت ہے، تنخواہ کم ہے، مسائل زیادہ ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اب کیا کروں گا، کوئی دوسری نوکری ڈھونڈنے پڑے گی میرے، تو پھر یا کسی کا کاروبار ہے وہ چلتا نہیں ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ کیا کروں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ دنیا داری کے مسائل میں ڈوبا ہوا ہے، اور آخرت کے بارے میں آخرت کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، حالانکہ آخرت تو قریب ہے آپ کے۔ موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے سامنے کرام کہ موت کب آئی، اور جب موت آنے کے آخرت تو خیر ابھی سے جاری و ساری ہے سامنے کرام۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ آخرت جو ہے عمل سے اور یعنی نیت سے، ارادے سے، اور پھر ان اعمال سے جنم لے رہی ہے خود بخود۔ ہر گناہ جو ہے ہماری روح پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ہمارے قلب پہ اثر انداز ہو رہا ہے، ہر گناہ جو ہے۔ اور گناہ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے شراب پی لی یا زنا کر لیا یا آپ نے سود کھا لیا، یہ میری مراد نہیں ہے گناہ سے، یا کسی کی ڈکیتی کر لی یا کسی کا مال کھا لیا، یہ مراد نہیں ہے سامنے کا۔ یہ تو ہیں اپنی جگہ گناہ تو ہیں، میں تو اس کو ثواب نہیں کہہ رہا، وہ تو اعمال بد ہیں، لیکن ایک اور جو چیز ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ یعنی سوچ بدل گئی، دنیا میں رہنے کی سوچ آپ کی دنیا بن گئی۔ اب جو تمام اعمال آپ کا کر رہے ہیں نا، وہ پھر گناہ میں شریک ہوں گے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات فوری طور پہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں آپ سے ایک اور طریقے سے بات کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں نا کہ گناہ جو ہے، جو میں نے ابھی جملہ کا اس کو یاد رکھیں، لیکن میں یہ اس بات کو مختلف انداز سے کہتا ہوں۔ آپ نے مثال کے طور پہ آپ نے جانا ہے کہاں پہ؟ آپ نے جانا ہے اسلام آباد، مردان میں، مردان سے میں بات کر رہا ہوں، میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں۔ تو آپ کا کام ہے اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، آپ مردان میں ہیں۔ اسلام آباد اور سوات مختلف ڈائریکشن میں ہے، متضاد ڈائریکشن میں ہے، ایک مغرب کی طرف ہے ایک مشرق کی طرف ہے، مثال کے طور پہ میرا کام جو ہے اسلام آباد میں ہے، میری ضرورت اسلام آباد میں ہے، مجھے اب میں نیت کر لیتا ہوں
یعنی سوات جانے کی. کام میرا، مقصد میرا اسلام آباد میں ہے، لیکن میں نیت بنا لیتا ہوں سوات جانے کی. اب سوات کے راستے پر جب میں سفر شروع کر دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر اٹھنے والا قدم، اب میں سفر تو کر رہا ہوں لیکن ہر میرا اٹھنے والا قدم جو ہے مجھے اپنی منزل سے مزید دور لے جا رہا ہے. میرا ہر قدم جو ہے وہ گمراہی کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ میں آپ کو تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ میں نے نیت بدل لی. اب نیت بدلنے کے ساتھ میرا سفر بھی بدل گیا، میری سوچ بھی بدل گئی. میں نے اپنی منزل کو بھلا دیا اور غلط منزل کا انتخاب کر لیا. اب جو ہر آنے والا لحظہ ہے، جو میں زندگی گزار رہا ہوں یا جو میں سفر کر رہا ہوں سوات کی طرف، تو ہر لحظہ میری فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور گمراہی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تقریباً اسی طرح سامعین اکرام دنیا میں زندگی گزارنے کی جو دار و مدار ہے وہ اصل نیت پہ ہوتا ہے. یہ اسلام ہے نا، تو یہ سب سے پہلے تو اپنے اس کی ایک نیت بنانی ہے. جو تو کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ویسا کلمہ تو طوطے کو بھی آپ سکھا سکتے ہیں. طوطا یعنی وہ باتیں سیکھ جاتا ہے، نقل اتارتا ہے، باتیں سیکھ جاتا ہے. تو یہ ہمارے وہ رٹے رٹائے جو ہیں یہ جملے ہیں، اس پہ ہم نے کبھی سوچ نہیں کیا ہے. طوطے کی طرح طوطا جو کچھ کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے. اسی طرح ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، جو کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کو ہم تو جانتے نہیں ہیں. ہم نے ارادتاً اپنے دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت جو ہے وہ آخرت کی نہیں بنائی، بلکہ ہم نے اپنا رخت سفر دنیا کی طرف باندھ لیا ہے کہ میں خوب کماؤں گا. میں نے اور میرے والدین نے. جب میں اپنے والدین کا ذکر کرتا ہوں، خاص میں اپنے والدین کا تذکرہ نہیں کرتا، میں عام والدین، جو بھی والد ہے، جو بھی ماں ہے، وہ اپنے بچے کو دنیا میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی ہے. آخرت تو اس کا علم تو ہم نے گم ہو گیا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. یہ شک میں مبتلا ہے، ان کا آخرت کے بارے میں علم گم ہو گیا ہے اور وہ اس سے اندھے بہرے ہو گئے. یہ بہت خطرناک صورتحال ہے سامنے کا. تو اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ اصل تو نیت ہوتی ہے کہ ہم نے نیت دنیا کی بنا لی ہے اور پھر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں. تو وہ نام تو مشرک بھی لیتے تھے. فرق کیا ہو گیا؟ ہم جو نماز روزہ کی پریکٹس کرتے ہیں تو نیت اگر ہماری خراب ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ وہ تو پھر ساری ریاکاری رہ جاتی ہے. سامعین اکرام یہ بات نوٹ کر لیں. دین کا جو کام بھی بنا سوچے سمجھے آپ کر رہے ہیں یا دنیا کو مقصد بنا کے اگر کوئی دینی کام کر رہے ہیں، کوئی پریکٹس، کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ تو پھر نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی، دنیا کی نیت بن گئی، وہ تمام اعمال جو ہیں وہ ردی ہو جاتے ہیں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جاتے ہیں. آپ نے تو اس کی نیت ہی نہیں کی ہے. اس تمام کام کرنے کا تو ایک مقصد ہے، زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے. وہ زندگی کا مقصد ہی آپ نے بدل دیا اور اس کا رخ دنیا کی طرف پھیر دیا اور یہ نہیں کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آپ نے نہیں کہا تو پھر تو سارے کام ردی بن جاتے ہیں سامنے کا. پھر تو وہ ریاکاری بن جاتی ہے. ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے. آپ کی کاموں میں للہیت نہیں ہے کیونکہ آپ کا ارادہ نہیں ہے. ومن اراد الآخرۃ، وہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو پھر آپ کوشش نہیں کریں گے. پھر چند ایک اعمال، آپ رشوت بھی لیں گے، دوپہر کو نماز بھی پڑھ لیں گے، آپ قومی دولت پہ ڈاکہ بھی ڈالیں گے، کرپشن بھی، اور ساتھ روزے دار بھی ہوں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ مخلوق خدا کو تکلیف بھی دیں گے، ان کی جیبوں پہ ہاتھ بھی صاف کریں گے، ان پہ ظلم بھی کریں گے، اور پھر جا کے ہر سال وہاں اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے حرم نبوی میں.
نیت آپ کی دنیا ہے اور ادھر حرم نبوی میں بیٹھے ہوئے، ایسا ممکن ہے سامنے کرام؟ یہ تو لاکھوں حاجی، کروڑوں نمازی، فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا کیا نتیجہ ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی نیت درست کرنی چاہیے بس۔ تو بہرحال ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، یعنی کافر شک میں ہیں کہ بھئی جب ہم مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے، تو کیا ہم دوبارہ نکالے جائیں گے؟ جو یقین ان کا نہیں تھا اور ان کا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ یقین ہمیں حاصل ہوتا سامنے کرام، اگر یہ یقین کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، تو کیا ہم یہ ظلم کرتے اپنے اوپر جو اس وقت ہم اپنے اوپر مظالم کی انتہا کر رہے ہیں؟ پھر تو یہ ظلم ہم نہ کرتے۔ ایک آدمی کا اگر یقین ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک چین اسموکر ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا سگریٹ نہیں چھوٹ رہا، مثال کے طور پہ، اب وہ بلا کا سگریٹ نوش ہے، لیکن ایک دن اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے، دنیا کے لیے اس نے سارے کام وقف کر دیے۔ اب دل کا دورہ پڑتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ عادت تم نے نہیں چھوڑی تو دوسرا دورہ دل کا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، مثال کے طور پہ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ دنیا سے محبت کرنے والا شخص سگریٹ چھوڑ دے گا؟ جی ہاں، یقیناً چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ تو دنیا کا طالب ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، اور دنیا ایک کام کے نتیجے میں دنیا سے اس کو اگر جانا پڑے، ڈاکٹر اس کو یقین دلا دے تو وہ سگریٹ چھوڑ دے گا۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، میں عینی شاہد ہوں، جو چین اسموکر تھے، دل کا دورہ پڑا، سگریٹ چھوٹ گیا، دنیا سے پیار تھا، زندگی سے پیار تھا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، جو کچھ بھی چھوڑا ہے اللہ کی وجہ سے تو نہیں چھوڑا ہے، یہ تو دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ نے چھوڑ دیا سگریٹ۔ مثال ہے سمجھانے کے لیے، جو سگریٹ نوش ہیں وہ دیکھ لیں۔ تو بہرحال تو یہ ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے سامنے کام، کہ دوبارہ ہم نے زندہ نہیں ہونا۔ یہ سوچ جو کافروں کی تھی، یہ ہماری بھی ہے سامنے کرام۔ کوئی بھی آپ دیکھیں آخرت کی سوچ والا انسان آپ کو مشکل سے ملے گا۔ میاں بیوی، میں میاں بیوی کی جب بات کرتا ہوں نا، اس سے مراد میری یہ نہیں ہوتی کہ میں کسی پہ انگلی اٹھاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ معاشرہ بنتا ہے خاندان سے۔ میاں بیوی جب بنتے ہیں نا، شادی ہوتی ہے، میاں بیوی، ایک گھر بستا ہے، اس سے پھر معاشرہ بنتا ہے، بچے ہوتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، بیوی صاحبہ اپنی سوچوں میں گم ہے۔ سوچ کیا ہے؟ دنیا دارانہ سوچ ہے، اللہ کی سوچ تو ہے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی تو طلب ہے ہی نہیں، اپنی مرضی سے شوہر کے ساتھ سلوک کریں گے۔ موڈ اچھا ہوا تو شوہر کو منہ لگائیں گی، لیکن جب موڈ اچھا نہ ہوا تو شوہر کو گھاس بھی نہیں ڈالیں گے۔ اسی طرح شوہر صاحب موڈ اچھا ہوا تو ٹھیک طریقے سے بولیں گے، موڈ خراب ہوا تو بولنا بند کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، شوہر ہے، بیوی ہے، میں کسی ایک جنس پہ وہ نہیں، لیکن یہ سب، ہم سب غافل ہیں۔ وہ سوچ آخرت جو ہے، خوف خدا جو ہے، وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے سر جھکانے ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں، اخلاق میاں بیوی کے حدود و قیود تو متعین ہیں۔ بیوی کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی، شوہر کے بارے میں یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ خیارکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور میں، حضور فرماتے ہیں، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ پھر بیوی کے لیے یہ ہے کہ بھئی اس شوہر کی تم نے اطاعت کرنی ہے، شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور اس کے سامنے ایسی بد اخلاقی نہیں کرنی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا مخلوقات میں تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے۔
شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ جائز نہیں ہے تو وہ نہیں ہوتا سامعین کرام۔ تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام اور آ رہے ہیں، اور اب میں تبرک کے لیے کچھ آیات پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. Those who disbelieve say, when we have become dust and our ancestors, shall we be brought out? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. We were promised that before, we and our ancestors. These are nothing but legends of the ancients. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Say, travel through the earth, and observe the fate of the guilty. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. But do not grieve over them, and do not be troubled by what they plot. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔